الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 25ویں پارے الہی عد علم الساعہ، قیامت کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جبرائیل امین آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، انسانی شکل میں مسا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے ما امارتها، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة يتطاولون في البنيان، کہ ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی، اولاد اپنے باپ اور ماں پر یوں حکم چلائیں گے جیسے آقا اپنے غلام اور باندی پر حکم چلاتے، اور ننگے پاؤں ننگے جسم، ان کے پاس دولت آ جائے گی، عقل کوئی نہیں آئے گی، سارے گارے مٹی کے اندر اپنی دولت صرف کر دیں گے اور عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مسابقہ ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہے، لیکن قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، خوشے کے اندر سے کیا نکلنا ہے، کیا پھل ہے، کیا ذائقہ ہے، اللہ کے پاس ہے۔ بطن مادر میں کیا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا سب کو پکار رہے، یہ سب ان سے کل قیامت میں گم ہو جائیں گے۔ یہ انسان ہے، خیر مانگنے میں اکتاتا نہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو بہت جلدی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھلائی مانگنے میں نہیں اکتاتا، لیکن ذرا سی تکلیف آ جائے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ مصیبت کے بعد خیر آ جائے، بھلائی آ جائے تو اس کو اپنا کمال اور اپنی خوبیوں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اللہ انعام دے دے تو یوں کنی پھیرتا ہے جیسے اس کا کوئی رب ہے ہی نہیں، اس کا محسن کوئی ہے ہی نہیں جو اسے دے رہا ہے۔ انسان کے یہ احسان فراموشی اور ناشکری کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا یہ کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنے پر ایمان ہی کوئی نہیں رکھتے۔ بات اصل یہ ہے، انہیں اللہ سے ملاقات کا یقین ہی کوئی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ شورا ہے، شروع میں اللہ کی بڑائی عظمت کا تذکرہ اور قرآن کا تذکرہ۔ قرآن عالمی نظام رکھتا ہے، عالمی نظام رکھتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے پاس زندگی گزارنے کا دستور ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر یہ وحی کا سلسلہ پرانا ہے، حضرت نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، ان سب پر یہ وحی کا سلسلہ آیا ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے اسے تبدیلی، اس میں فرقہ پرستی کو وجود بخشا، ایجاد کیا، اس کا تذکرہ۔ اب آپ اللہ کو پکارتے رہیں، اس پہ جمے رہیں۔ پھر میں دنیا میں دو مختلف گروہوں کی زندگی ہے، ایک وہ ہے جن کی جینے کی غرض اپنی کل سنوارنا ہے، آخرت سنوارنا ہے، اور جو اللہ نے ان کے لیے اس دنیا میں قسمت میں لکھا ہے کوئی ان سے چوک نہیں سکتا، اور جو دنیا کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، ملنا تو وہی ہے جو قسمت میں ہے، لیکن کل ان کے حصے میں کچھ نہیں آنا۔ دو قسم کی زندگیاں ہیں، ایک وہ ہے جو آج اس لیے گزارتے ہیں کل اچھی ہو جائے، تو جو ان کا نصیب ہے وہ ان سے چوک نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اور کچھ وہ ہیں جن کے جینا مرنے کا مقصد دنیا ہے، تو ملتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، لیکن کل ان کے حصے میں کچھ نہیں آنا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند لوگ دیکھنے ہیں اور دور اندیش لوگ دیکھنے ہیں۔ کون لوگ سمجھدار ہیں؟ اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، جو آج سے اپنی کل سنوار رہے، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہیں، یہ بڑے عقل مند ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں جو آج کی زندگی سے اپنی کل کی گھڑی زندگی سنوار رہے، یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ لیکن کھوٹی دنیا ہے، یہاں کھرا کھوٹا ہے، کھوٹا کھرا ہے، ناکام کامیاب ہے، کامیاب ناکام ہے۔ یہ کھوٹی دنیا ہو گئی، اندھیرا ہی چھا گیا ہے، ہر طرف غلاظت غلاظت، اور وہی قوم کے ذمہ دار اور سربراہ، کیا گندگی چھائی ہوئی ہے ماحول کے اندر۔ لیکن میرے عزیزو، یہ وہ بدعمالیوں کی سزا ہے
جو آج کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو دنیا میں جینے والے دو ہی قسم کے لوگ ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا تو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کوئی غرض پیش نظر نہیں، امت کو سبق دیا، قرآن کی تعلیم پھیلانے میں کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہ ہو، قرآن کی تعلیم عام کرنے میں کوئی دنیاوی غرض پیش نظر، مفاد پیش نظر نہ ہو۔ پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، توبہ قبول کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، رزق کا معاملہ اللہ کا ہے، کشادہ بھی کر دیتے ہیں، تھوڑا بھی دیتے ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں۔ جو تم پر حالات آتے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ تمہارے اپنی اعمال کی سلسلہ ہے، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے اوپر حالات ہیں، لیکن اللہ تمہاری ہر کوتاہی پہ پکڑتا نہیں، بہت سارا تو ویسے ہی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے جو صبر شکر کرنے والے ہیں ان کی صفات کا تذکرہ ہے، وہ اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کبائر گناہ سے بچتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی سے اپنا دامن صاف ستھرا اور پاک صاف رکھتے ہیں، جب غضبناک ہوتے ہیں اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی زندگی کا اہم معاملہ پیش آ جائے تو اہل مشورے سے مشورہ لے کر اس کو حل کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اگر سزا برائی کا دے بھی اتنا جتنا ان پر زیادتی آئی ہے اس کا تذکرہ، لیکن معاف کر دینا، درگزر کر دینا بڑے ہی اہل ہمت کا کام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی بات مان لو اس سے پہلے کہ تمہارے لیے پھر کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے، اور سبھی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پیش ہو کر رہنا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے، چاہے تو بیٹا دے دے، چاہے بیٹی دے دے، چاہے دونوں دے دے، اور چاہے کچھ برد، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، جسے چاہے کچھ بھی دے دے۔ بھائی اللہ نہ دے تو کوئی پیر فقیر بیٹا نہیں دے سکتا، اور اللہ دینے پہ آئے دنیا کی ساری بندشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اولاد دینے والا اللہ ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا ہے، جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کیسے بات کرتا ہے، پیغمبروں سے اللہ کی بات چیت کیسے ہوتی ہے، یا تو اللہ فرشتہ بھیج دیتے ہیں، یا اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، یا پردے کے پیچھے بات کرتے ہیں۔ اپنے پیغمبر کے پاس اللہ کے انعامات، اس کا تذکرہ ہے۔ آپ بے خبر تھے لیکن اللہ نے آپ کو وہ علم دیا کہ اللہ کے بعد کوئی علم ہے تو محمد الرسول اللہ کے پاس ہے۔ آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر سورہ زخرف کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی وحدانیت اور وجود کا تذکرہ، اور اس کے وجود پر مختلف دلائل، قوت اللہ رب العالمین انسان کا یہ نظام پیدا کرنا، اور پھر اللہ نے جانوروں کو کس طریقے سے انسان کا تابع اور مسخر کر دیا۔ کمزور سا انسان ہے اور اتنے جسامت والے جانور، اونٹ دیکھو لمبی لین لگی ہوتی ہے اور ایک معصوم بچہ اس لین کو لگام پکڑ کے چلا رہا ہوتا ہے، یہ کس نے مسخر کیا ہے؟ اس پہ سوار ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ، اے اللہ تو ہی تو ہے اس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ دنیا کے ہر چھوٹے سفر سے اللہ بڑے سفر کی یاد دہانی کراتے ہیں، اے اللہ یہ چھوٹا سفر ہے لیکن ہم بہت جلد آپ کے پاس لوٹنے والے ہیں، آپ کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ پھر بچیوں کے بارے میں کفار کا غلط نظریہ، بیٹیاں ہوں تو ناگواری ہے، اور ایسے بد نصیب کہ بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، بیٹے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید اور بڑائی، اور پھر مشرکین کا کہنا کہ اللہ نے یہ قرآن اتارنا ہی تھا، نبوت اور رسالت دینی ہی تھی تو مکہ کے سردار موجود تھے اور طائف کے بڑے بڑے زارے اور باغات کے مالک موجود تھے، آپ کو کیوں اللہ نے نبوت دی؟ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے دنیا کے لحاظ سے۔ تو اللہ کی ہاں بڑائی، پہلی بات تو اللہ کہہ رہا
تقسیم میری رحمت کے تقسیم کرنے والے تم ہو یا میں خود ہوں؟ میری رحمت کی تقسیم میرے اختیار میں ہے، جسے اپنی رحمت کا تاج پہنا دوں اور جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دوں۔ تم کون ہو تقسیم کرنے والے؟ پھر تم دنیا کی بات کرتے ہو۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا لوگ دنیا دیکھ کر اپنا دین مذہب چھوڑ بیٹھیں گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے چھت بھی سونے کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، ان کے پلنگ بھی سونے کے ہوتے، اتنا کچھ میں انہیں دیتا۔ اس لیے کہ میرے نبی نے بتایا ہے اور سچ بتایا ہے کہ دنیا اللہ کے ہاں دنیا کیا حیثیت ہے؟ تعدل جناح بعوضہ لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضہ ما سقى منها كافرا شربا۔ اگر اس دنیا کی اللہ کے اتنی بھی قدر و قیمت اور منزلت ہوتی جتنے ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، اپنے دشمنوں اور کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ یہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اپنے باغیوں اور مجرموں کو بھی دے دیتا ہے۔ ہاں اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ صرف اپنے پیاروں اور لاڈلوں کو دیتا ہے۔ وہ ہدایت کا نور ہے، وہ ایمان کی روشنی ہے، وہ سبحان اللہ اپنے در کی بندگی اور عبادت ہے۔ اللہ کے در کی سب سے بڑی دولت یہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن فرمایا شیطان جن پہ مسلط ہوتا ہے وہ ان کی برائیاں بھی ان کے سامنے اچھائیاں کر کے پیش کرتا ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وقت کا سب سے بڑا فرعون مقابلے پہ ہے، کہتے ہیں آپ کی زبان میں لکنت ہے، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور میری سلطنت اور میری حکومت اور میری یہ دولت، ہاں اللہ کا پیارے تم ہو یا میں ہوں؟ اس کا تذکرہ وہی پرانی رسموں، پرانی بیماری کہ دولت دنیا جس کے پاس ہے وہ بڑا کامیاب آدمی ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ یہی معیار ہر دور میں نافرمانوں کے ہاں رہا ہے، اس کا تذکرہ اور اس کی مذمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی وحدانیت کی دعا، اور پھر فرمایا ہر دوست جو گمراہ کر دے، جو بے دین کر دے، جو گناہ پہ لے جائے، یہ ساری دوستیاں کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ ہاں جس دوستی کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہے، جو دوستی اللہ کی خاطر ہے، اللہ کی خاطر ہے، وہ دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی کام ہے، اور معاشر کے میدان کے اندر بھی یہ دوستی کام آئے گی۔ دوستی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس گھر کے اندر تصور نہیں تھا اس کا بیٹا سگریٹ پیے، شراب پیے، بدکاری کرے، لیکن دوست غلط مل گئے، ماں باپ کی عزت کے لیے داغ بن گیا، ماں باپ کی عزت سر راہ اس نے برباد کر دی۔ غلط دوستیاں وہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے اللہ اچھے دوست نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یا رسول اللہ میں کن لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو؟ فرمایا کرتے تھے اذا ذکر اللہ، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد ہو جائے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے کل کی زندگی کی اہمیت عظمت بڑھ جائے، اور جن کی صحبت میں تیرا علم میں اضافہ ہو جائے، ان کے پاس بیٹھا کر، اس سے تیری عقل و دانش کو اور روشنی نصیب ہوگی، ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، کس طریقے سے ہاتھوں میں پیالے لیے جنت کے چھوٹے چھوٹے خادم ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، وہاں سب وہ ہوگا جو اس جنتی کی چاہت ہوگی، اس کا تذکرہ۔ پھر مجرموں کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر سورہ دخان ہے، قرآن عظمت والی رات کے اندر اللہ نے اتارا ہے جس میں اللہ زندگی کے فیصلے فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کو لے جانے کی تلقین فرمائی، دشمن پیچھے ہو لیا، اس کی فوج پیچھے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ آگے درجہ ہے۔ کہا گھبرائیں نہیں، یہ درجہ آپ کے لیے زندگی کا سامان ہے اور آپ کے دشمن کے لیے موت کا نقشہ ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات نصیب فرما دی۔ فرمایا یہ کائنات کا سارا نظام کوئی لہو لعب اور تماشا نہیں ہے کہ بے مقصد پیدا کر دیا۔ ایک آدمی گھر سے باہر نکلے، کسی مقصد کے لیے دکان جائے، کسی مقصد کے لیے بازار جائے، کسی مقصد کے لیے کوئی بغیر کسی مقصد کے جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہر ادھر دائیں بائیں گھومتا رہے بغیر کسی مقصد کے،
کہتے ہیں دماغ پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہے، اتنا بڑا نظام کیا اللہ نے یوں ہی بنا دیا ہے؟ فرمایا ایک مقصد ہے، کون بندگی پر آتا ہے اور کون نافرمانی اور خواہشات کی زندگی پہ چلتا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جہاں فیصلہ ہونا ہے، جہاں فیصلہ ہونا ہے، اور فرما برداروں نافرمانوں کی سزا اور فرما برداروں کے لیے جنت جیسا ٹھکانہ امن ہی امن ہے، روشن اور لباس ریشم کے لباس ہیں، باریک بھی ہے اور موٹا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کا فضل وہاں بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑھ کر زندگی کا سلسلہ ہمیشہ کا ہے، موت کو ہی موت آ جانی ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر حامیم تنزیل سورہ جاسیہ، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، زمین و آسمان کا یہ نظام، کس طریقے سے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا پھر چلایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، لیکن جب قوم نے سرکشی کی اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی۔ فرمایا دنیا میں نیک اور بد دونوں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، خیال رکھنا نیکی کرنے والے کا جینا اور مرنا اور نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کا جینا اور مرنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نافرمانی کا جینا اور مرنا اور فرما برداری کا جینا اور مرنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی اگر یہ سمجھے کہ دونوں کا مرنا، سبھی نے حرام خور کا بھی جنازہ پڑا ہے اور لقمہ حرام چن چن کے کھانے والے کا بھی سب نے جنازہ پڑا ہے، کیا دونوں کا مرنا ایک جیسے ہے؟ فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، فرما بردار اور نافرمان دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیسا غلط فیصلہ کرتے ہو، کیسا غلط فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے بھائی، اندھیر نگری نہیں ہے۔ موت کے بعد تو پھر موت کے آتے ہی فیصلہ ہو جانا ہے، فرما بردار نافرمانوں کا جینا مرنا الگ الگ ہوگا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے، کل قیامت کا دن ہے، لوگ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا نامہ اعمال جو زندگی بھر تم نے کی، تمہارے سامنے موجود ہے، اور آج یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے بولے گا۔ اعمال نیکی کرنے والے باغات میں ہوں گے، نافرمانی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں آنی، قیامت کوئی نہیں ہونی، اللہ سے ملاقات کے انکاری تھے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی فریاد بھی نہیں سنی جائے گی، ان کی فریاد بھی نہیں سنی جائے گی۔ وہ بد نصیب ہیں جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی ساری تعریف اور بڑائی ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔